7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں اور سب کی طرف سے انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی۔ ہاں چھوٹا جانور اگر ہو، بکری بکرا وغیرہ ہو، تو وہ ایک جانور پورے ایک گھر کی طرف سے، ایک فیملی کی طرف سے کافی ہوگا۔ اگر ایک فیملی میں کئی لوگ الگ الگ رہتے ہیں تو سب کو الگ الگ جانور کی قربانی کرنا پڑے۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی، یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی، جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی، جس کے دم پر گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، جس کے دم سے گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی، عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی،
کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی۔ کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی۔ ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیو، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیو، دامن اسلام سے ہی تم سنواری جاؤ گی، دامن اسلام سے ہی تم سنواری جاؤ گی۔ پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی۔ تم کو کچھ شکوا تھا تو اپنوں سے کر دیتی بیان، تم کو کچھ شکوا تھا تو اپنوں سے کر دیتی بیان، اتنے پر کیا دوسروں کی تم اتاری جاؤ گی۔ آہ دوزخ کو خریدا ہم نے ایمان بیچ کر، آہ دوزخ کو خریدا ہم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روز جزا تم بن کے ناری جاؤ گی۔ روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی، گر نہ سنبھلی تو لینے صرف خاری جاؤ گی۔ آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، بہت تاخیر کے ساتھ آپ کے درمیان آنے کا موقع ملا۔ بنارس سے جس ٹرین سے میں چلا تقریباً وہ 5 گھنٹے لیٹ ہو گئی، اور 1 بجے رات میں وہ کٹیہار پہنچی جس ٹرین کو 8 بجے شام کو پہنچنا تھا۔ اب ظاہر ہے ٹرینیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، ڈیوٹی کا مسئلہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ مولانا مبارک صاحب عالیاوی نے بہت اصرار کر کے آج کا پروگرام لیا تھا، لیکن شیرسا بادی قوم کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جب یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اتنی ہی محبت کرتے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اتنے ہی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے آنے میں دیر کیا ہوئی، سنا کہ پبلک میں یہ شور بھی اٹھا کہ لوگوں نے ایسے ہی نام دے دیا ہے، بات نہیں ہوئی، مولانا کو بلائے نہیں ہے، بس ایسے ہی نام دے دیا، اور جلسے والوں کو لوگ کوسنا شروع کر دیے، برا بھلا کہنا شروع کر دیے۔ جبکہ میں ٹرین پر ہوں، ٹرین آ رہی ہے، لائیو اسٹیٹس کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، ظاہر ہے ٹرین کٹیہار آئے گی تبھی تو میں اس گاؤں میں آؤں گا۔ تو ہمیں اور آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر کے کوئی بات بولنی چاہیے۔ بہرحال رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، 2:15 بج رہے ہیں۔ اب جو جلسوں کا ماحول دھیرے دھیرے بن رہا ہے، 12 بجے کے بعد اب لوگوں کے اوپر جب نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے، لوگ واپس جانے لگتے ہیں۔ پھر بھی اچھی خاصی تعداد میں آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ جب سامنے پبلک ہوتی ہے، سننے والے ہوتے ہیں، تو بولنے والے کا بھی جذبہ بڑھتا ہے، اسے بولنے میں اچھا لگتا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ رات کے اس آخری وقت تک بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے جو بھی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سب سنیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دنیا کی عمر اب اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا یہ خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، میں اور قیامت بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بعد قیامت بہت جلدی آئے گی، اور جب قیامت جلدی آئے گی تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے اور ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ فتنے بہت زیادہ پیدا ہوں گے۔ فتنہ، پتہ نہیں آپ فتنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ہمارے اور آپ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے خطرہ ہو، اور اس چیز سے بچنا بہت مشکل، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ کبھی آپ سونار کے پاس جائیے، میری مائیں بہنیں تو جاتی ہوں گی، اپنے سونے کا کوئی زیور آپ دے دیجئے سونار کو، سونار کیا کرے گا؟ اس کو بھٹی میں تپائے گا، اور جب بھٹی میں تپائے گا تو اس سونے کے اوپر جو میل کچیل ہے، سونے کے علاوہ جو اور میٹیریل ہے وہ گل جائے گا، اور اس کے بعد جو پیور گولڈ ہوگا، جو شدھ سونا ہوگا، جو اصلی سونا ہوگا، وہ بچے گا۔ تو اس پروسیس کو عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا دین کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، انی اری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ اے میرے صحابہ، جس طریقے سے یہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر جا رہے ہیں، تم چاہ کر کے بھی بارش کے قطروں سے اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے ہو۔ بارش اگر ہوگی تو بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ضرور جائیں گے۔ انی لأری الفتن خلال بیوتکم، اے میرے صحابہ، میں وہ دور بھی دیکھ رہا ہوں، وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں جب تمہارے گھروں میں بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں جا رہے ہیں، تمہارے گھروں میں فتنے بھی پیدا ہوں گے، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اتنے خطرناک قسم کے فتنے پیدا ہوں گے کہ ایمان کی ویلیڈیٹی، ایمان کے بچانے کا ٹائم 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگا۔ 12 گھنٹے بھی کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ او میری امت کے لوگوں، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں لیٹ نہ کرو، تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ بادروا بالاعمال، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہا کرو، جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ اتنے سارے فتنے پیدا ہوں گے، کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے اوپر صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، پورے آسمان میں صرف اندھیرے نظر آتے ہیں، اندھیرے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ اتنے فتنے پیدا ہوں گے، تمہیں سچا راستہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں ایمان کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔
یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ شام سے صبح تک اور صبح سے شام تک ایمان بچ جائے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ کیوں ہوگا ایسا؟ کیا جان کا خطرہ ہوگا؟ کیا بال بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا؟ نہیں، اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان بیچ ڈالے گا، اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا، دنیا کی دولت کے بدلے وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ یہ ہے قیامت کے پہلے کا دور، فتنوں کا دور، جس دور میں مسلمان کے ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں بچے گی۔ آج پورے ہندوستان سے ہم سن رہے ہیں، جگہ جگہ پر واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ چکر چلاتی ہے، پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل بھی ہو جاتی ہے، اس کے مذہب کے مطابق جا کر کے اس سے شادی بھی کر لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج اس طریقے کے واقعات، پہلے کچھ واقعات ہوا کرتے تھے، پھر سینکڑوں میں بدل گئے، پھر ہزاروں میں بدل گئے، اور اب تو لاکھوں میں ہونے لگے ہیں۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ ارتداد، مسلمان کا دین سے مرتد ہو جانا، دین سے پلٹ جانا، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں ارتداد، اور یہ اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف دلی اور ممبئی اور کلکتہ میں ہو رہا ہے، کٹیہار میں بھی ہو رہا ہے، پورنیہ میں بھی ہو رہا ہے، کشن گنج میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ علاقہ چھوٹے چھوٹے بستیوں اور قصبوں میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور بڑی سازش کے ساتھ اور بڑی گہری پلاننگ کے ساتھ آج مسلمان لڑکیوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، میرے بندو، جب فتنہ آئے گا تو صرف خاص لوگوں کے گھر میں نہیں آئے گا، جب فتنہ آئے گا تو نمازی کے گھر بھی آئے گا، تہجد پڑھنے والے کے گھر بھی آئے گا، داڑھی رکھنے والے کے گھر پر بھی آئے گا۔ جب فتنوں کا دور آئے گا تو فتنے اچھے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے، برے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فتنوں سے بچو، کیونکہ فتنے جب آئیں گے تو سب کو اپنی چپیٹ میں لیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہوگا۔ ارتداد کا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، اور یہ بات یاد رکھو، اسلام کی جتنی دشمن طاقتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان کیسے مرتد ہو جائے۔ وہ آپ کو مٹانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں مگر اسلام سے دور رہیں، آپ یا تو اسلام سے پورا نکال دیں یا صرف نام کے مسلمان رہیں، حرکتیں ساری آپ کی جو ہے کفر والی ہو، شرک والی ہو، آپ کو عملاً وہ مرتد اور کافر بنا دیں، مشرک بنا دیں، یہی ان کا پلان ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی، یہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے ان کو فالو نہ کرنے لگیں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ نہیں دیں گے، وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں، ان کی ایک ہی پلاننگ ہے کہ کیسے ہمیں اور آپ کو مرتد بنا دیں۔ قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ
او لوگو یہ کافر تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک یہ تم کو مرتد نہ بنا دیں، جب تک یہ تم کو اسلام سے نہ نکال دیں۔ اور آگے اللہ نے بڑی خطرناک وارننگ دی، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو انسان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان سے نکل جائے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ مرتد ہو گیا، ساری نیکیاں برباد، حج برباد، عمرے برباد، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی کوئی نیکی اللہ کے کام آنے والی نہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ارتداد۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نقشہ کھینچا ہے مسلمانوں کی حالت کا، اور ایسا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلب الی قصعتها۔ وہ زمانہ بہت قریب آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ جس طریقے سے دسترخوان پر لوگ لائن لگا کے کھاتے ہیں، کچھ لوگ دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، کچھ لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہیں اور کھانے والے کہ جلدی جلدی کھا رہے ہیں کہ ہم کھا لیں تو تم آ کے کھا لو۔ اے مسلمانوں، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، تمہیں رسوا کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گی، مقابلہ کریں گی، کوئی دوست نہیں ہے تمہارا، سب دشمن ہو جائیں گے تمہارے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہماری سنکھیا کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد بہت ہوگی۔ آج مسلمان دنیا میں اربوں کی تعداد میں، تعداد کم نہیں ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، جو جھاگ ہوتے ہیں، تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ جھاگ، بلبلا جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مسلمانوں تم اس طریقے سے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو، تمہارے ڈر کو، تمہارے بھے کو نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے بہت پیار ہو جائے گا، دنیا سے بہت محبت ہو جائے گی، اور موت سے بہت زیادہ کراہیت کرنے لگو گے، موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی، اور دنیا بہت محبوب ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اللہ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج آپ غور کیجئے میرے بھائی، یعنی آج وہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کی لڑکیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، تم اسلام کو چھوڑ کے مت جاؤ، تم مرتد مت ہو۔ ہمیں آج اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ پوری تاریخ میں شاید ایسا دور کبھی نہ آیا ہو جو دور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان گھر کی لڑکی، نقاب پہن کے نکلنے والی لڑکی، آپ کے بہار اور بنگال میں تو نقاب کا رواج کم ہے، یو پی کے اندر، مہاراشٹر کے اندر، ساؤتھ کے اندر تو بہت نقاب چلتا ہے۔ گھر سے لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں نکل رہی ہے، اور باہر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے۔ یہ حالات ہیں آج ہماری قوم کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، اگر ہم مرتد ہو جائیں، کیا اس سے اللہ کے دین کی حیثیت پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ کیا اسلام کا کچھ بگڑے گا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ارے ہم سب مل کر کے اللہ کی عبادت کریں،
نہ تو اللہ کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ سب کافر ہو جائے مشرک ہو جائے اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، جتنے پہلے پیدا ہوئے جتنے بعد میں پیدا ہوئے، سب کے سب اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تب بھی میری حکومت میں کوئی بڑھوتری کرنے والے، کوئی اضافہ کرنے والے، کوئی زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ، سب کے سب اگر فاسق و فاجر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرے بھائی، اللہ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ اگر ہم مرتد ہو گئے نا، اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، 54 نمبر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اسلام کو چھوڑ کر کے پلٹ جائے گا، جو مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ دے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے۔ اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کے برا بھلا کہنے کی، کسی کی ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم مرتد ہو گئے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو ہمیں پڑے گا۔ جو انسان مرتد ہو جائے گا وہ دین سے بھی جائے گا اور دنیا سے بھی جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی آزادی ہے، اسلام میں رائے کی آزادی، اوپینین کی آزادی، عقیدے کی آزادی، کہاں آزادی ہے؟ اسلام تو کہہ رہا ہے اگر تم مرتد ہو گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اسلام تو بڑا کٹر دین ہے۔ دیکھو، آزادی کی بھی ایک سیما ہوتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم بن کے رہنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں، اسلامی حکومت کے اندر کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، جب آپ اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے تو اب سوچ سمجھ کر کے آئیے، اب آنے کے بعد آپ کو ریٹرن جانے کی اجازت نہیں۔ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر اسلام اس کو بھی آزاد کر دے گا تو اسلام کی سیکیورٹی، اسلامی حکومت کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی اب کسی مذہب پر چلنا چاہتا ہے، آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، مگر جب اسلام کے اندر آ گئے، اب اگر مرتد ہو گئے تو سزائے موت ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، جو بھی مسلمان ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کی جان لینا جائز نہیں ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے، اس کا خون جائز نہیں ہے، مگر تین حالتوں میں، تین حالتوں میں مسلمان کا خون جائز ہے۔ آپ نے فرمایا السیب الزانی، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے، شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسلام کے اندر سزائے موت ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان،
اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تیسری چیز وَالتَّارِقُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، اسلام کے اندر آنے کے بعد مسلمان اگر مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزائے موت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے آپ کہ جو مرتد ہو جائے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ بیوی اگر مرتد ہو گئی، شوہر کے ساتھ رشتہ ختم، شوہر مرتد ہو گیا، بیوی کے ساتھ رشتہ ختم، بیٹا اگر مرتد ہو گیا، باپ کی پراپرٹی کا وارث نہیں ہوگا۔ کوئی بھی اگر مرتد ہو گیا، اسلام کو اس نے چھوڑ دیا یا اسلامی شریعت کے کسی اصول کا انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، حج کا انکار کر دیا، جہنم کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، نبیوں کا کسی بھی اسلام کے پرنسپل کا، اصول کا اس نے انکار کر دیا، تو وہ مرتد ہو گیا، اور ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے۔ انکار کر دیا۔ ایک ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ گنہگار تھا، کافر نہیں تھا، لیکن نماز کا انکار کرتا تھا، نماز کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ کافر ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذلت اور رسوائی اس کو دنیا میں ملے گی، اور آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، ارتداد کا مسئلہ، اور اس وقت بڑی تیزی سے ارتداد کی لہر آئی ہوئی ہے۔ ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جہاں اسلام کی ان کو کوئی شکشا نہیں دی جاتی، دین کے نام پر انہیں کچھ نہیں سکھایا جاتا، وہاں وہ پڑھنے لکھنے کے بعد ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے، ان کا دماغ گھومنے لگتا ہے، اور ایک بڑی سنکھیا میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین سے بیزار ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، اور اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں، اور اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر آپ نے اسلام کے بارے میں کوئی اپشبد بولا، نبی کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات بولی، تو دنیا میں اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عیسائی آیا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، اس نے پڑھا لکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم پڑھے لکھے ہو، چلو تم کو ایک کام دے دیتا ہوں، میرے اوپر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی تو تم ان کو لکھنے کا کام کرنا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی آیتوں کو لکھنے لگا۔ کچھ دن تک اس نے قرآن کو لکھا، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا، دوبارہ کرسچن بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، محمد کو تو اتنا ہی آتا جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں آتا، اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ اس نے بار بار یہ جملہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگ جب اس کو اپنے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کرتے ہیں، رات کو دفن کرتے ہیں، صبح جب وہاں سے گزرتے تو کیا دیکھتے؟ لفظتہ الارض، زمین نے اس کی باڈی کو باہر نکال دیا ہے، اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا تھا، ان لوگوں نے انتقام لیا ہے، بدلہ لیا ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور دوبارہ پھر اس کو قبر کے اندر دفن کیا اور قبر کو برابر کیا۔ اگلی صبح کیا دیکھتے ہیں؟ پھر سے لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ پھر یہی بات کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، وہ دشمنی نبھا رہے ہیں، اور گہری قبر کھودتے ہیں جتنی گہری کھود سکتے تھے، اور پھر اس کو زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، تیسرے دن پھر اس کی لاش
قبر کے باہر پڑی رہتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس رب کا کام ہے جس رب کے نبی کو اس نے گالیاں دی تھی اور جس رب کی شریعت سے اس نے بغاوت کی تھی، اس کی قوم کے لوگ پھر اس کو زمین میں دفناتے نہیں ہیں اور اس کو ویسے ہی پھینک کے چلے آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کا گستاخ، اسلام کا گستاخ، قرآن کا گستاخ جو آج گالیاں دے رہے ہیں قرآن کو اور نبی کو، آپ یقین رکھیے اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو لوگ آج اسلام کا اور نبی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن یا تو ہدایت پائیں گے یا اپنے انجام کو پہنچیں گے۔